نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز و محترم دینی مینی بھائیوں، عزیز دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی توفیق ہے جس کے بنا پر ہم اور آپ اس مبارک اور بابرکت دن میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جس طریقے سے تو نے ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا ایسے ہی تو ہمیں جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرما، آمین۔ معزز و محترم حاضرین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ یونس سے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آیت نمبر 84 آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم پیش کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں اور ضروری چیزیں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ ملک کی حالات سے باخبر ہیں۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں مسلمانوں کے اوپر کس طریقے سے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، مسلمان کس طریقے سے مظلوم ہے، کیسے ستائے ہوئے ہیں۔ ہم ان سب چیزوں سے بخوبی واقف ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں کے اوپر اس وقت کے فرعون، اس وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، اس ظلم و ستم کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ منظر آپ اپنے ذہن و دماغ کے اندر لائیں اور دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر فرعون اور فرعونیوں یعنی ان کے جو لشکر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے دشمن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر کس قدر ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے۔
وہ ظلم و ستم اور آج کل جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اگر مقارنہ کریں، اگر موازنہ کریں تو آسمان و زمین کا فرق ہوگا۔ اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے وقت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، وہ ظلم و ستم آج کے ظلم و ستم کے مقابلے میں کئی زیادہ تھا، بہت ہی زیادہ اس وقت ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم والوں کے سامنے کیا نصیحت پیش کرتے ہیں، وہ نصیحت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں اپنے قوم والوں سے کیا کہا، اللہ رب العالمین نے وہ نصیحت قرآن مجید کے اندر نوٹ کیا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 84 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا، وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے قوم والوں سے، یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی کے اوپر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کرام کہتے ہیں کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو تو پھر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، ایک یعنی اللہ رب العالمین کو اکیلا مانو، اسی کے اوپر بھروسہ کرو۔ وحدانیہ، ایک اللہ رب العالمین کو ایک ماننے کے بارے میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ایک مانو، اسی کے اوپر بھروسہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا، اللہ رب العالمین پر توکل کرنا، اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا، یہ اصل ایمان میں سے ہے، یہ ایمان کے حصے میں سے ہے۔ ہمارا ایمان، اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قوت التوکل حسب الایمان، ہمارا جو توکل ہے وہ ہمارا ایمان کے حساب سے ہوتا ہے۔ جس قدر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا توکل، ہمارا اللہ رب العالمین پر بھروسہ اس قدر مضبوط ہوگا، اور ہمارا ایمان جس قدر کمزور ہوگا، اللہ پر بھروسہ بھی اس قدر ہمارا کمزور ہوگا۔ ایمان کے حساب سے ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین پر توکل، اللہ پر بھروسہ، یہ ایمان کے حصے میں سے ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ پر بھروسے کو اٹھا لے، اگر اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا، اللہ پر توکل کرنا چھوڑ دے، تو وہ شخص پکا مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے تو، کیونکہ یہ ایمان کے حصے میں سے ہے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کسی سے محبت کرے، اس سے بڑھ کر کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ہم اور آپ دنیا کے اندر کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں جو نیک اور دیندار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام حرم ہے، کون نہیں پسند کرتا ہے ہم میں سے امام حرم کو؟ لیکن امام حرم اگر کسی کا نام لے کر کے کہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے، ہم ان کو پسند کرتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین جو سب سے بڑھ کر کے ہے، اللہ رب العالمین اگر کسی کو نام لے کر کے کہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے، تو اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے اوپر، اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والوں کے بارے میں کہا، ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ رب العالمین بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توکل کرنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، یہ مومنین کی صفات میں سے ہے، یہ مومنین کی خاصیت میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں مومنوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، چند صفات آیت کریمہ اس طریقے سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، انما المؤمنون، مومنین وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ،
جب اللہ رب العالمین کے ذکر کیے جاتے ہیں وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر خوف اور لرزہ طاری ہو جاتے ہیں، ان کے دل ڈر کے مارے کپکپانے لگتے ہیں۔ یہ مومنین ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے جو ذکر کہا ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، جب مومنین کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ ذکر سے مراد اللہ رب العالمین کے کلام ہے، قرآن ہے، احادیث ہے، یہ بیانات ہے، یہ جمعے کے خطبے ہیں، یہ دروس ہیں، یہ جتنے بھی پروگرام، جتنے بھی دینی مجالس قائم کیے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس ذکر و اذکار کے اندر شامل ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کیے جاتے ہیں، جب بھی اللہ رب العالمین کے بیانات کیے جاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں پیش کی جاتے ہیں، مومنین وہ ہوتے ہیں کہ ان بیانات کو سن کر کے، ان کلام الہی کو سن کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سن کر کے ان کے دلوں کے اوپر خوف طاری ہو جاتے ہیں، لرزہ طاری ہو جاتے ہیں، کپکپانے لگتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ آج دیکھیں ہماری حالت کیا ہے، ہمارے دلوں کا عالم کیا ہے، ذرا غور کریں۔ ہم بیانات سنتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں، ہم ہر ہفتے جمعے کے خطبے سنتے ہیں، کتنے ایسے پروگرام ہوتے ہیں جس کے اندر ہم شامل ہوتے ہیں۔ ہمارا حالت کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے، ہمارے دلوں کا عالم کیا ہے؟ اندازہ لگائیں۔ ہم پروگرام سنتے ہیں، ہم علماء اکرام کے بیانات کو سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے باہر کر دیتے ہیں۔ ہم پروگرام سے جب نکلتے ہیں، جب ان دینی مجالس سے جب ہم نکلتے ہیں، آپس میں جب بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد ہم مقررین کے اوپر نمبرات دینا شروع کر دیتے ہیں، فلاں مقرر اس طریقے سے تقریر کیے تھے، فلاں اچھے کیے تھے، فلاں ایسے کیے تھے، ویسے کیے تھے۔ کبھی ہم یہ غور کیے کہ وہ جو فلاں مقرر، وہ جو فلاں شیخ جو بیان کر رہے تھے، اس بیان کے اندر وہ کیا بولے؟ اس میں سے کون ایسی چیز تھی جو ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے؟ کون ایسے نیک اعمال کے بارے میں بیان کیے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ ہم اس کو کرنا شروع کریں۔ کون ایسے برائیوں کے بارے میں بیان کیے جو ہمارے اندر موجود ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیں؟ کیا ہم ان سب چیزوں کے اوپر ہم کبھی غور کرتے ہیں؟ بیانات کو سن کر کبھی نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے دلوں کا عالم یہ ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے ایسے دلوں کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے دل عطا نہ کرے، ہمیں ایسے دل عطا نہ کرے جو دل اللہ سے ڈرتا نہ ہو۔ ہمیں اللہ سے ہمیشہ اس بات کی دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر مومنین کی صفات میں سے ذکر کیا ہے کہ مومنین وہ ہیں کہ جب وہ اللہ کے بیانات کو سنتے ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتے ہیں، ذکر و اذکار جب ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآنی آیات پیش کی جاتے ہیں، جب ان کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہی مین پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آخری پوائنٹ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں، یہی ہے میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مومنین کی صفات میں سے ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ توکل مومنین کی صفات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے یہ توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ انبیاء کی بھی صفات ہے۔ یہ جو انبیاء اکرام اس دنیا کے اندر آئے، ان تمام انبیاء کی صفات میں سے ایک صفت ایک توکل بھی ہے، اللہ پر بھروسہ بھی ہے۔ آپ جب انبیاء اکرام کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ ان کے اندر اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، یہ چیز ضرور پائیں گے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بارہا سنتے ہیں ہم اور آپ۔ قرآن مجید کے اندر دیکھیں بے شمار مقامات پر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں مختصر میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اور ان کے لشکر نے پکڑنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے جب فرعون اور ان کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے تھے اپنے قوم کو لے کر کے، اور ادھر پیچھے فرعون اور ان کے لشکر پیچھا کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے قوم والوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگتے بھاگتے سمندر کے قریب آ پہنچے۔ سامنے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، دشمن کی پوری فوج ہے، اور سامنے سمندر ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب وہ لوگ دیکھ لیے
تو کیا کہے موسیٰ علیہ السلام کے قوم والوں میں سے؟ کہا کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، اب ہم تو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا وہ پوائنٹ آج سنیں، غور کریں۔ سامنے سمندر ہے، پیچھے دشمن قوم کھڑے ہیں، اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے اوپر کس قدر بھروسہ کیے، وہ ذرا غور کریں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ معی ربی، ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب مجھے ہدایت دیں گے، ان قریب مجھے راہ یاب کریں گے، ان قریب مجھے راستہ دکھلائیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العالمین پر اس طریقے سے بھروسہ کیے، اللہ رب العالمین نے راستہ دکھلایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ سمندر میں مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سمندر میں لاٹھی مارا، وہ سمندر کے پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اور وہیں پہ راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم والوں کے ساتھ لے کر کے اسے پار کر گئے، گزر گئے۔ پیچھے جب فرعون اور ان کے لشکر اس سے گزرنا چاہا، اللہ رب العالمین نے سمندر کو حکم دیا ملنے کے لیے، اور سمندر مل گئے، اور اسی وقت فرعون اپنے سارے لشکر کے ساتھ وہیں پر غرق ہو گئے۔ آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا، اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ان کے لیے راستہ نکالے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہم اور آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ قربانی کے مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں جب قربانی کا موسم آتا ہے، ہمیشہ سنتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، پوری زندگی امتحانات سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ساری پوری زندگی میں وہ اللہ رب العالمین پر توکل، اللہ پر بھروسہ کرتے نظر آئیں گے۔ ایک پوائنٹ میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، آپ غور کریں۔ جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنے بیوی ہاجرہ کو اس وادی غیر ذی زرع، اس بنجر زمین پہ چھوڑ کر کے آ جاؤ، یعنی مکہ میں وہ صحرا میں جب چھوڑنے کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کیے کیوں چھوڑنے کا حکم دیا، کیا وجہ ہے، سوال نہیں کیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے چھوٹے بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر کے، ان کے ساتھ چند کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کو لے کر کے وہ صحرا، وہ بنجر زمین، وہ وادی غیر ذی زرع میں لے کر کے چلے گئے، اور وہاں پر چھوڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹنے لگے۔ ذرا غور کریں، ہم اور آپ بھی اپنے بچوں کو اسکولوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، ہاسٹل کے اندر جب رکھنے کے لیے جاتے ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ذرا غور کریں۔ ہم نے خود بہت سارے ایسے کو دیکھے ہیں، روتے ہوئے کو دیکھے ہیں اپنے بچوں کو ہاسٹل میں رکھ کر کے، حالانکہ آج کل ہاسٹل کے اندر ساری سہولیات موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ پہلی مرتبہ ہم نے اپنے لخت جگر کو اپنی آنکھوں سے دور کیا ہے، اپنے سامنے سے دور کیا ہے، آنکھوں سے آنسو بے ساختہ جاری ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، ابراہیم علیہ السلام کا وہ دل، ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ کون ایسی چیز تھی کہ وہ چھوٹا بچہ اپنی بیوی اس غیر ذی زرع، اس بنجر زمین پر، اس صحرا میدان میں جا کر کے ایسی جگہ پہ چھوڑ کر کے آ جا رہے ہیں جہاں پر انسان تو دور کی بات، کوئی چرند پرند، کوئی جانور بھی وہاں رہنا پسند نہیں کر رہے۔ کون ایسی چیز تھی؟ کس چیز کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام یہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ یہی اللہ پر توکل، یہی اللہ پر بھروسہ، اسی چیز نے ابراہیم علیہ السلام کو اس عمل پر، اس بات پر عمل کرنے پر آمادہ کیا کہ آپ یہ کر گزرے، اور ابراہیم علیہ السلام کیے۔ اس سے بڑھ کر کے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ، اور ذرا غور کریں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا غور کریں، وہ ہاجرہ، وہ عورت، وہ دیندار، وہ پاک باز عورت، ان کا وہ عمل ذرا غور کریں۔ میں اس سے پہلے ان ماؤں اور بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مائیں اور بہنیں اگر دیندار ہو جائیں تو پوری نسل دیندار ہو جائیں، پوری نسل، کیونکہ یہ گھروں کے اندر جو دین پھیلانے والے ہوتے ہیں یہ ماؤں کی بدولت ہے۔ والد چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، والد چاہے کتنے ہی دیندار کیوں نہ ہو جائے، چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، امام ہی کیوں نہ ہو،
کتنے ہی پاک باز اور دیندار کیوں نہ ہو، اگر ماں اگر دیندار نہیں ہے تو کوئی بھی بچہ دیندار نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ بچپن سے سنے آ رہے ہوں گے کہ بچہ کا جو پہلا مکتب اور مدرسہ ہوتا ہے یہ ماں کی گود ہوا کرتے ہیں۔ بچہ وہی سیکھتا ہے جو اپنے ماں سے وہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، اپنے ماں سے جو دیکھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں وہی بچہ سیکھتا ہے۔ اگر ماں دیندار ہو بچے بھی دیندار ہوں گے، گھر کا ماحول دیندار ہوگا، پورا سماج اور معاشرہ دینی ماحول سے مہک رہا ہوگا۔ لیکن اگر سماج اور معاشرے کی عورتیں، اگر مائیں اور بہنیں ہی بے دیندار ہو، اگر دیندار نہیں ہو، بے دینی اس کے اندر داخل ہو، تو کوئی بھی سماج اور کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی گھر، کوئی بھی ماحول دیندار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ عورتوں کے اندر بہت تاثیر ہے اس بات کو لے کر کے۔ اب ذرا غور کریں، اتنے بڑے بڑے امام، اتنے بڑے بڑے محدث، اتنے بڑے بڑے جو علماء کرام نکلے ہیں، ذرا ان کی سیرت کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنے بڑے امام اور اتنے بڑے محدث بنانے کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے۔ امام ابن احمد کے بارے میں آتا ہے، امام ابن احمد کہا کرتے تھے کہ ہماری ماں روزانہ تہجد کو اٹھتی تھی، روزانہ تہجد کو اٹھتی تھی، مجھے بھی اٹھاتی تھی، وضو کرتی مجھے بھی کراتی، خود تہجد پڑھتی تھی، مجھے بھی تہجد پڑھنے کے لیے بولتی تھی۔ اس قدر جب محنت کی، آگے چل کر کے وہی امام احمد امام اہل سنہ نکلے۔ ایسے کوئی امام، ایسے کوئی محدث اور عالم نہیں نکلے ہیں، ان کے پیچھے ان کی ماؤں، ان کے پیچھے ان کے والدین کی محنت ہوا کرتی ہے۔ تو حاجرہ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ پاک باز، وہ دیندار عورت کون ایسی چیز تھی، ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اس عمل سے اتنا پسند آیا کہ حج اور عمرے کے اندر ان کے ایک ایک عمل کو حج اور عمرے میں مناسک میں شامل کر دیے کہ کوئی بھی حاجی اس وقت تک حج کا مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک ان کے اس عمل کو نہ کر لے۔ وہ صفا مروہ کا سعی کرنا، وہ طواف کرنا، یہ ساری چیزیں حج کے مناسک میں سے شامل کر دیے۔ وہ حاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو پوچھ رہی ہیں، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، آپ کہاں مجھے یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا۔ کوئی جواب نہیں دے رہے ابراہیم علیہ السلام، پیچھے مڑ کر کے بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حاجرہ علیہ السلام بار بار پوچھ رہی ہیں، آپ کہاں مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ آخری مرتبہ پوچھتی ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس وقت حاجرہ علیہ السلام کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھیں، اللہ پر بھروسہ دیکھیں، اللہ پر توکل دیکھیں۔ کیا کہتی ہیں کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کبھی ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ یہ حاجرہ علیہ السلام کے اندر یہ توکل اور یہ اعتماد اللہ رب العالمین کے اوپر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ایک ایک عمل کو حج کے مناسک میں شامل کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ توکل، یہ بھروسہ اللہ رب العالمین پر کرنا، یہ انبیاء کی صفات میں سے ہے۔ یہی توکل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ ایک ایک چیز کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے لگوں تو اس کے اندر بھی بہت سارے جگہوں پر آپ کو اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل ملیں گے۔ انشاءاللہ کبھی دوسرے موقع پر وہ ساری چیزیں پیش کی جائے گی۔ یہاں پر ایک پوائنٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ نے یہ ساری باتیں توکل کے سلسلے میں سن لی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ توکل کہتے کسے ہیں؟ توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا ہوتا کیا ہے؟ کیا توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے ہم گھر کے اندر بیٹھ جائیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے اور اللہ پر بھروسہ کر لیں، اعتماد کر لیں کہ خود بخود ہمارے منہ کے اندر روٹی آ جائے؟ کیا اللہ پر بھروسہ یہ ہے؟ نہیں۔ اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اسباب کو اختیار کریں، سب سے پہلے ہم وسائل کو اختیار کریں، اسباب اور وسائل کو اختیار کرنے کے بعد ہم نتیجے کو اللہ رب العالمین کے اوپر چھوڑ دیں، پھر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں۔ یہ ہے توکل، یہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم اسباب اور وسائل کو اختیار نہ کریں، صرف اللہ پر بھروسہ کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی غزوہ، کبھی بھی کسی جنگ کے اندر شریک نہیں ہوتے، کبھی نہیں ہوتے۔ لیکن آپ دیکھیں گے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے اندر شامل ہوئے۔ جنگ میں شریک ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچانے کے لیے تلوار اٹھائے، زرہ پہنے، ڈھال اٹھائے، یہ سارے حفاظتی تدابیر اختیار کیے۔ کیوں؟
اسباب اختیار کیے، وسائل اختیار کیے، اس کے بعد نتیجے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیے۔ اللہ رب العالمین جنگوں کے اندر کبھی ہار نصیب کی، کبھی جیت۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام کی اس کافر قوم کے اوپر جب اللہ کا عذاب آیا، اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو بچانے کے لیے کشتی تیار کی، اسباب اختیار کیے، پھر اللہ پر بھروسہ کیے۔ تو کیا مطلب ہے توکل کا؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اسباب اختیار کیا جائے، پہلے وسائل اختیار کیا جائے، پھر اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ ایک پوائنٹ اور، توکل کا فائدہ کیا ہے؟ توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، توکل کو ویسے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن ایک فائدہ، کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے، ایک فائدہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ توکل کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس توکل کی وجہ سے اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد جس طریقے سے کرنا چاہیے، اگر آپ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ان لوگوں میں شامل فرما دے گا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے، جیسا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ توکل کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ حدیث سنیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ کر کے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 70,000 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ اب صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں، کون لوگ ہوں گے ایسے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام ہوں گے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو سابقین اولین میں سے ہیں، جو پہلے اسلام قبول کیے تھے، وہ لوگ ہوں گے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انصار میں سے ہوں گے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مہاجرین میں سے ہوں گے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو 70,000 قسم کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات ذکر کر دی، کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یسترقون، سب سے پہلے لا یسترقون، جو کبھی رقیہ نہ کروایا ہو، کسی سے پھونکنے کے لیے، جھاڑ پھونک کروانے کے لیے طلب نہ کیا ہو، کہا نہ ہو کسی کو۔ رقیہ شرعیہ کروانا یہ جائز ہے، درست ہے، شرعی رقیہ جو ہے قرآن و سنت کے مطابق وہ درست ہے، لیکن کسی سے وہ طلب نہ کیا ہو، کسی سے کہا نہ ہو کہ ہمیں رقیہ قرار دے، اس کی الگ فضیلت ہے۔ تو جو 70,000 قسم کے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کبھی کسی سے رقیہ کرانے کے لیے نہ کہا ہو۔ ولا یتطیرون، دوسرے لوگ کون لوگ ہوں گے؟ جو کبھی کسی چیز سے بدشگنی نہ لیا ہو۔ آج دیکھیں، ابھی جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، سفر کا مہینہ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں سے منحوس، ان چیزوں کو منحوس گردانتے ہیں، ان سے نحوست دیتے ہیں، اور ان سب مہینوں میں، ان سب دنوں میں وہ کسی کام کو شروعات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، منحوس کرنے کی وجہ سے، منحوس سمجھنے کی وجہ سے۔ اسلام کے اندر کوئی بھی چیز نحوست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70,000 قسم کے جو لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایک ایسے لوگ ہوں گے جو کبھی کسی چیز سے نحوست نہ لیا ہو۔ یہ دوسری قسم کے لوگ۔ تیسرے لوگ کون لوگ ہوں گے؟ ولا یتقون، جو کبھی داغ کر کے علاج نہ کیا ہو۔ داغ کر کے علاج کرنا، آگ سے علاج کرنا، آگ سے سینک کر کے علاج کرنا، یہ بھی ایک علاج ہے۔ آخری علاج، حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ آخری علاج داغ کر کے علاج کرنا ہے، لیکن یہ علاج درست ہے، لیکن جو لوگ اس سے بچتے ہیں، جو لوگ نہیں کرتے ہیں، اس کی الگ فضیلت ہے۔ اور فضیلت کیا ہے اس حدیث کے اندر؟ کہ 70,000 قسم کے لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کبھی داغ کر کے علاج نہ کیا ہو۔ اور چوتھے قسم کے لوگ کون لوگ ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ یہ آخری پوائنٹ ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین پر جو لوگ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں میں سے شامل ہوں گے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ اللہ پر توکل کے سلسلے میں چند باتیں تھیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس سلسلے میں اور بھی باتیں پیش کی جائے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین پر بھروسہ، جس طریقے سے اللہ رب العالمین پر توکل کرنا چاہیے، ویسے ہی ہمارے اندر اللہ کا توکل پیدا فرما۔ آمین۔ واقول لکم ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔